اور مجھے امام مسلم کے ساتھ تو ایک خاص عقیدت ہے. ایک تو انہوں نے اہل بیت کی شان میں بہت ساری روایتیں جمع کی ہیں. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا. ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری. اور اسی زمانے میں، یہ تو ہمارے اہل سنت کے اہل حدیث کے امام ہوئے، اسی زمانے میں صوفیاء کے امام ہیں، اور انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو یزید، اور وہ سیم 261 ہجری میں ہی فوت ہوئے ہیں جس سن میں امام مسلم فوت ہوئے ہیں. اور ان کا نام ہے ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشان البستامی. یہ جو با یزید بستامی جن کو کہتے ہیں، وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور ان کے بارے میں دعویٰ صوفیاء کا یہ ہے، نقشبند اور ویسی سلسلے کا، کہ یہ امام جعفر صادق المتوفا 148 ہجری کے شاگرد ہیں. اور شاگرد بھی قبر پہ جا کے، ڈائریکٹ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ امام جعفر کی وفات کے بعد بایزید بستامی پیدا ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں قبر پہ جا کے فیض لیا ہے انہوں نے، اور قبر پہ ایسا فیض لیا ہے کہ اپنے پتر کا نام یزید رکھ دیتا ہے. اور نہیں، پتر نہیں سی، بس ویسے کنیت رکھ دی، وہ تو اس سے بھی بڑی غلطی. امام مسلم رکھ رہے ہیں بیٹے کا نام حسین، یہ رکھ رہے ہیں یزید. یزید نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، صحابہ اکرام کے نام بھی ہے. یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. حضرت معاویہ بھی جو منظر عام پہ آئے انہی کی وجہ سے آ گئے. وہ جنگ یرموک میں بڑے سپاسلاروں میں سے تھے، ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ رومن امپائر کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، جنگ یرموک. تو ہمیں نام سے نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کے دل دکھے ہوئے ہیں. اس وقت تو ظاہر واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ایک طرف آپ امام جعفر، ہم آج امام جعفر سے عقیدت رکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ. ہم یزید نام اپنا بیٹا رکھنے کے لیے تیار نہیں. اور ایک بندہ کہتا ہے جی میں اسے فیض یافتہ ہوں، میں پتر نہ یزید رکھا ہے. تو یہ لاجیکلی بات سمجھ نہیں آتی. اور پھر ان کے جو جھوٹے دفاع کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی عبد الرحمن بن ملجم بھی تو تھا، وہ سیدنا علی کا قاتل تھا، تو اب ہم عبد الرحمن نام نہ رکھیں. دیکھو کیسی وکالت کرتے ہیں. یہ میں پھکی دینا چاہتا ہوں اس مسئلے سے. عبد الرحمن اور عبداللہ نام کی تو فضیلت آئی ہے صحیح مسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. لہٰذا یہ جو فضیلت ہے نا، یہ قیامت تک قائم رہے گی. سیدنا علی کا اگر قاتل عبد الرحمن تھا تو اس نام کی فضیلت ختم نہیں ہوگی. اب یہ بتائیں، یہ جو آپ کے نیک بزرگوں نے اپنے بچوں کے نام یزید رکھے ہیں، تو اس کی کون سی فضیلت آئی ہے کہ جس کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اور میری عقل نہیں مانتی کہ ایک بندہ امام جعفر کا مرید کہنے کا اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر، اور وہ بندہ اپنی کنیت جو ہے وہ یزید رکھ رہا ہے. یا ہم عالمی نام یزید رکھ رہے. ان کو کہ یہ کہتے ہیں جی ہم جواب دے دیا. میں کہتا ہوں یہ جتنے لوگ مجھے جواب دے رہے ہیں، یہ مہربانی کریں مجھے جواب دینے کے لیے نا اپنے بچوں کے نام یزید رکھ کے مجھے جواب دیں کہ جی ہم نے با یزید بستامی کی کنیت کا دفاع کرنا تھا، ہم نے اپنی کنیت خود یزید رکھ لی، اپنے بچے کا نام یزید رکھ لے. پھر عوام الناس انشاءاللہ خود فیصلہ کر دے گی کہ انجینئر صاحب کا مقدمہ مضبوط ہے یا ان کا. پتہ ان کو بھی ہے خیر، لیکن ابھی اپنی پبلک کو جو ہے نا منہ نہیں دکھا سکتے. اہل حدیث علماء کو میں نے دیکھا جھوٹی روایتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے مبلغین بنے ہوئے ہیں. میں نام نہیں لیتا، بالکل پرسنل ہو جائے گا معاملہ. تو ہم تو کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے لیے انٹرنیشنل نمبر احادیث کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ نمبر ہے، جا کے چیک کریں. تو پھر میرے اوپر اس قسم کے الزامات لگانا، جو بندہ قرآن و سنت کی خدمت کر رہا ہو اور اس وقت اردو زبان میں سب سے بڑی ویورشپ جس بندے کی ہو، اور پھر وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ پھر اس حوالے سے علمی طریقے سے اس کا جواب دے، تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ اہل حدیث یا اہل سنت کے لبادے کے اندر یہ خود بیسیکلی چھپے ہوئے منکرین حدیث ہیں. اور میں پہلے تو ان کو علمی جواب یہ تھوڑا سا دیا، میں ابھی ڈیٹیل سے بھی تھوڑا سا دوں گا، لیکن ایک میں الزامی جواب ضرور دے دوں جس کے بغیر جو ہے نا وہ میری تسلی نہیں ہوگی اور ان کی بھی انشاءاللہ تسلی نہیں ہوگی. یہ جو مجھے منکرین حدیث کہتے رہتے ہیں نا، یہ خود سب سے بڑے منکرین حدیث ہیں، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بنو امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو احادیث آئی ہیں نا، اس سے یہ اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح کہ کبوتر جو ہے نا وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے. بخاری مسلم کو ضعیف تو کر نہیں سکتے. اور نہیں جی حدیثہ نہیں بیان کر. انکار حدیث کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ آپ حدیث کو بیان کریں اور پھر کہ ہم نے نہیں اس کو ماننا، ہم نے نہیں عمل کرنا. جو جس طرح ہمارے دیوبند اور بریلوی لوگ ان کے علماء رفع الیدین کی حدیثوں سے انکار کر دیتے ہیں. ہاں جی ہے نہیں، لیکن سارے بزرگوں نے یہ دسیا ہے تو ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا. دوسری انکار حدیث کی شکل ہے کہ یہ حدیثیں تو ٹھیک ہے لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. اب یہ امام مسلم کو سمجھا رہے ہیں 1400 سال بعد آ کے نہیں 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 نہیں، یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک
ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھو کیوں ان کے اپنے ریال, اپنے چندے, اپنے جو وہ سنی شیعہ ٹسل, ایران سعودیہ ٹسل اس کے ساتھ وابستہ ہے, اس لیے بخاری مسلم کے بھی منکر ہو جاتے ہیں. اور وہ حدیثیں کہتے ہیں جی علی لوگوں کو بتاتا ہے, علی لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہے, اور حالانکہ وہ حدیثیں علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں, دلائل النبوہ کی حدیثیں ہیں. دلائل النبوہ, علامات النبوہ وہ حدیثیں ہیں. امام بیہقی نے 3500 احادیث الگ سے بھی جمع کی ہیں. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے, المتوفا 458 ہجری, جو امام حاکم کے شاگرد ہیں. اور بخاری مسلم میں باقاعدہ چیپٹرز ہیں اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی خبریں پہلے ہی بتا دی. یہ تو نبی کو جسٹیفائی کرنے والی روایتیں یہ سب سے زیادہ بیان ہونی چاہیے, اس کو کہتے ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے جنگ جمل, صفین, نہروان کے حوالے سے, سنی شیعہ کنفلکٹ کے حوالے سے, اور شہادت عثمان کے جعلی اسباب نہیں, جو عبداللہ بن صبح نے 40,000 صحابہ کی مت مار دی, نعوذ باللہ, اور تہاڈی مت ریالہ نے ماری, اللہ کے بندے, عبداللہ بن صبح نے نہیں ماری مت. بخاری مسلم پڑھ کے دیکھو کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اصل اسباب کیا تھے. یہ بنو امیہ کے لوگ تھے جو ان کی شہادت کا سبب بنے. اور جنگ جمل, صفین, نہروان کے حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حقانیت میں نے 200 روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے. یہ دکھائیں جی ہائیڈروجن بم, خلافت و ملوکیت کو تو میں ایٹم بم کہتا ہوں, یہ ہائیڈروجن بم ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور 72 کے ٹائٹل سے میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں, اور اکثر روایتیں بخاری اور مسلم سے ہیں. الحمدللہ اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کے. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں 4 زبانوں میں. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا, اس کے بعد اردو میں ترجمہ ہوا, پھر ہندی میں, پھر انگلش میں بھی. یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے الحمدللہ, ناسبیوں کے سر کے اوپر اور رافضیوں کے سر کے اوپر ایٹم بم, الحمدللہ. تو یہ اس کو مانے. اور میں نے اس میں بڑے بڑے محدثین جو دور حاضر کے ان کی تحکیم لگائی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی, شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی, شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی, اور شیخ سلیم حسین اسد حفظہ اللہ تعالی, اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری ثم جیلمی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. تو ان کی تحکیم بھی میں نے اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے. اور یہ پھر میرے خلاف یہ دوگلی پالیسی کرتا ہے. میں سارے محدثین کی تحکیم, بعض حدیثیں ایسی ہیں جس کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب اس کو ضعیف کہتے ہیں, لیکن میں نے دونوں ڈال دیے تاکہ علم ایک جگہ جمع ہو جائے. تو یہ 200 روایتیں, ٹائٹل 72 کا میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے رکھا ہے, تو 72 سے زیادہ ہی ہے, 72 کی ڈبل سے بھی زیادہ روایتیں ہیں. یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے, علم کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے تاکہ جن لوگوں کے لیے شیخ البانی کی تحقیق حجت ہے وہ اس کو سمجھ لیں, جو شیخ زبیر صاحب کی تحقیق کو حجت. باقی یہ نہ بھی ہو, یہ پہلے رل کے اللہ کے بندوں بخاری مسلم دی حدیثہ ضعیف ثابت کرو نا, پھر ہم بتائیں کہ یہ اہل حدیث نام لگایا ہوا ہے لیکن اندر سے منکرین حدیث ہیں. اکثر حدیثیں اس میں بخاری مسلم سے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.